بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کوئی 1.5 گھنٹے بعد وہ دونوں واپس آ گئے۔ اب وہ نیا جوڑا زیب تن کیے ہوئے تھے۔ معلوم یہ ہوتا تھا کہ وہ نہا کر آئے ہیں۔ کسی نے ان کے جسموں پر عطر بھی انڈیل دیا تھا۔ وہ سفید براق لٹھے کی قمیضیں اور شلواریں پہنے ہوئے تھے اور وہ بہت خوش دکھائی دیتے تھے۔ ابھی انہیں دیکھتے ہی بولا، میرا خیال ہے کہ آپ بہن جی سے کہیں کہ وہ ہماری چیزیں واپس کر دیں، ہم آج ہی یہاں سے چل دیں گے۔ چیزیں؟ کیسی چیزیں بہن جی کے پاس ہیں؟ جی ہاں، کچھ رقم ہے اور ہمارے ہتھیار۔ ٹھیک ہے، میں ان سے کہتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ اس گھر کے راز کو راز ہی رہنے دیں گے۔ یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے؟ ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ آپ کو ہم پر اعتبار کرنا چاہیے۔ ہاں، میں بھی کتنا پاگل ہوں، سنا ہے کہ پیشہ آپ کا بھی یہی ہے، گل خان نے ہمارے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ یہ بات آپ کو کس نے بتائی ہے؟ یہ میرا اندازہ ہے، ہو سکتا ہے کہ غلط بھی ہو۔ نہیں یار، ہم شریف آدمی ہیں، جاؤ تم ان کو ہمارا پیغام دے دو۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں گل خان؟ بہن جی کی چمچماتی ہوئی آواز پہلو کے کمرے سے ابھری۔ وہ کسی بھی طرح ہمارے سامنے نہیں آ رہی تھی۔ اس رقم کا کہہ رہے ہیں جو آپ کے پاس ہے بہن جی؟ مسولینی نے آپ کو لا دی تھی نا؟ ہاں، مگر وہ تو 6 لاکھ روپیہ ہے۔ میں خود ان سے بات کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں تیزی سے کھڑکی کے سامنے جا ٹھہرا۔ وہ پردے کے پیچھے کھڑی تھی اور درمیان میں مچھر جالی لگی تھی اور اس جالی میں سے ہاتھ گزارا نہیں جا سکتا تھا، ورنہ میں اس کا گریبان پکڑ کر اس کی صورت دیکھ لیتا۔ اس عورت نے ہمیں عاجز کر دیا تھا۔ مجھے یوں اتنا قریب دیکھ کر وہ گھبرا سی گئی۔ بولی، میں رقم ابھی بھیج دیتی ہوں اور پستول بھی۔ یہ کہہ کر وہ الٹے قدموں واپس چلی تھی۔ میں مایوس ہو کر پھر چارپائی پر جا بیٹھا۔ کچھ ہی دیر بعد ہاتھ میں ایک بریف کیس لیے اندر داخل ہوئی۔ اس میں ہماری رقم جوں کی توں رکھی تھی اور 2 پستول بھی موجود تھے۔ دوسرا شاید میرے لیے تھا۔ بہن جی نے گولیوں کا ڈبہ بھی ساتھ رکھ دیا تھا۔ آبی نے رقم گنی، وہ پوری ہی تھی، اتنی ہی جتنی ہم سے گرائے نے چھینی تھی، مگر وہ سندھو کہتا تھا کہ رقم ان کے ہاتھ نہیں آ سکی۔ دراصل اسے گل خان نے بتایا ہی نہیں ہوگا کہ وہ اندر سے کیا کچھ لے کر باہر نکلے ہیں۔ آپ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ ہمیں اجازت دیں، ہمارا یہاں زیادہ دیر ٹھہرنا مناسب نہیں ہوگا۔ گل خان اور مسولینی نے ہم سے مصافحہ کیا اور ہم اسی وقت برآمدے میں پہنچے۔ بہن جی نے برآمدے کے ساتھ والے کمرے سے ہمیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، خدا حافظ بھائی جی، خدا حافظ۔ مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کی کوئی خدمت نہ کر سکی۔ مجھے ہمیشہ اس بات کا افسوس رہے گا۔ اپنی ماں جی سے ہمارا سلام کہیں اور آسیہ کو بھی۔ جی بہت بہتر، آپ کا سلام انہیں پہنچ جائے گا، مگر ہمیں حسرت ہی رہی کہ ہم آپ کو دیکھ نہ سکے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، میں نے تو آپ کو دیکھ لیا ہے۔ گل خان، ان کی ایک تصویر تو لے لو، اس نے قریب کھڑے اس آدمی سے کہا جس کے شیر ایسے پنجے آدمی کو حیران کر دیتے تھے۔ وہ فوراً ہی مستعد ہو کر دوسرے کمرے کی طرف دوڑا اور جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک عمدہ قسم کا کیمرہ موجود تھا۔ اس نے کئی زاویوں سے ہماری 6 تصویریں لیں، الگ الگ بھی اور اکٹھے بھی۔ تصویروں سے فارغ ہو کر اس نے ایک بار پھر ہم سے ہاتھ ملایا اور ہم ان کو خدا حافظ کہہ کر مکان سے باہر نکل گئے۔ گاؤں کی اصل آبادی وہاں سے کوئی 1 فرلانگ کے فاصلے پر تھی۔ درمیان میں درختوں کے جھنڈ پردے کا کام دیتے تھے۔ جب ہم گاؤں سے باہر نکلے تو شام کا جھٹپٹا پھیل رہا تھا۔ آبی نے ہوا کو سونگتے ہوئے کہا، مجھے لگتا ہے کہ آج رات بارش ضرور ہوگی، آسمان گدلا گدلا نظر آتا ہے۔ کیا خیال ہے، ادھر کسی مسجد میں جا کر نہ رات گزار لی جائے؟ تو پھر یہاں سے کیوں نکلے ہو؟ وہ یہی چاہتے تھے، بہن جی نے خود کہا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ گورائے کے قتل تک ہم وہیں موجود رہے۔ نہیں، میرا خیال ہے یہاں سے نکل جاؤ، بہت خراب ہو لیے ہم، مگر مکرم علی گورایا کو بھی مرتے دیکھ لیا، اب اور کیا چاہتے ہو تم؟ آبی نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ وہ مجھے یوں دیکھ رہا تھا جیسے میں اس کے لیے کوئی اجنبی ہوں۔ ٹھیک
ہے ابھی بہن جی نے فیصلہ آباد کا پتہ دیا ہے، خدا کرے آسیہ وہاں پہنچ چکی ہو۔ میں نے قدم آگے بڑھا دیا، میرے لیے سفر اور گزر ایک سی بات ہو کر رہ گئی تھی۔ سکون ان کا تھا، گلی گلی کریا پھرنا مقدر ہو چکا تھا۔ کوئی میرا دکھ کیسے سمجھ سکتا ہے؟ ابھی بھی کسی لمحے مجھے بہت دور دکھائی دیتا تھا اور وہ کوئی ایسی ہی گھڑی تھی۔ ابھی نے پھیلتی ہوئی شام کے تاریک سایوں میں جگنو سا جلا دیا۔ اس نے 2 سگریٹ سلگا لیے تھے، ایک اس نے مجھے دے دیا، بولا یہ کیسی زندگی ہے جلانی، کبھی سوچا ہے تم نے؟ خدا کرے آسیہ گھر جا پہنچی ہو، اس کے بعد تو ہمیں یہ راستہ چھوڑ دینا ہوگا۔ میں یہی کروں گا۔ ابھی مجھے بھی یہ احساس ہے شاید یہ ہمارا آخری سفر ہے جو ہم ایک ساتھ کر رہے ہیں۔ پھر تم کسی جگہ زمینیں خرید کر بیٹھ رہنا، مجھے تو ابھی اپنے جرائم کا بھی حساب دینا ہے۔ نہیں یار، حساب کون لے گا ہم سے؟ وہی جو خود مہا پاپی ہیں۔ نہیں جلانی، ہمیں کہیں بیٹھ رہنا ہے، توبہ کا دروازہ ابھی بند نہیں ہوا ہے، خدا سے معافی مانگ کر کسی جگہ بیٹھ رہیں گے۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، مگر وہ ایسا ہونے نہیں دیں گے۔ اب ہم گاؤں سے کافی دور بڑی سڑک پر جا پہنچے تھے۔ چھوڑو اس فلسفے کو یار، یہ سزا جزا کا معاملہ ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ ہاتھ دے اس بس کو، اس میں بیٹھ کر آگے چلے جائیں گے۔ آبی نے کچھ فاصلے پر ایک بس کو اپنی طرف آتے دیکھ لیا تھا، پھر وہ اسے رکنے کا اشارہ کرنے لگا۔ ڈرائیور نے بریک لگائے تو معلوم ہوا وہ بس سیدھی راولپنڈی جا رہی ہے۔ ہم فوراً ہی اس میں بیٹھ گئے۔ فرید پور سے جتنی جلدی ہم دور ہو سکتے تھے ہوتے چلے گئے۔ بس کے اندر ہمیں سب سے آخری نشست پر جگہ ملی، وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر تھی۔ راولپنڈی کا ٹکٹ خرید کر ہم بے فکر ہو گئے۔ آبی نے یوں کیا کہ بریف کیس میں پڑا ایک تولیہ نکال کر اپنے سر پر لپیٹ لیا اور جلد ہی گہری نیند میں کھو گیا۔ مجھے اس کی یہ ادا اچھی لگی۔ اسے جس آرام کی ضرورت تھی وہ اسے ملنے لگا تھا۔ میں نے بھی آنکھیں موند لیں۔ میرا رومال جو بہت گندا ہو رہا تھا وہ میں نے آنکھوں پر ڈال لیا۔ ہماری 2 ضرورتیں پوری ہو رہی تھیں، اپنی شناخت کا اخفا تو ہمارے لیے بے حد ضروری تھا اور روشنی میں سونے کے لیے آنکھوں کو لپیٹ لینا ہی بہتر تھا۔ پتہ نہیں بس کس راستے سے ہوتی ہوئی کہاں سے گزری۔ راولپنڈی ہم رات کو 2 بجے پہنچے۔ اڈے سے نکلے تو آبی بولا، یار اب یہ بتاؤ کہ ہم جائیں تو جائیں کہاں؟ کس کے گھر جا کر کہیں کہ ہم تمہارے بچھڑے ہوئے والد صاحب ہیں؟ اسٹیشن کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ مگر وہاں جائیں گے کیسے؟ ٹیکسی پکڑ لو اور چل دے، اور کرنا کیا ہے ہمیں؟ ہاں یہ ٹھیک ہے، ان پولیسوں سے بچ کے رہنا۔ ایک تو تیری تصویر ہر تھانے میں ٹنگی ہے، اس سے بہت ڈر لگتا ہے مجھے۔ اس نے ایک ٹیکسی کا رخ کیا جو لبے سڑک کھڑی تھی۔ اس میں 2 آدمی سوار تھے، ایک ڈرائیور ایک اس کا محافظ۔ چلو یار ذرا ہمیں اسٹیشن تک لے چلو۔ 20 روپے ہوں گے بھائی جی۔ لے لینا یار، 50 لے لینا، اور بول صرف سواریاں ہی ڈھوتے ہو کہ کوئی اور دھندا بھی ہے؟ آبی نے اپنی مخصوص آواز میں پوچھا۔ اشارہ اس نے دے دیا تھا۔ ڈرائیور سمجھدار تھا، بولا رات تو گزر ہی چکی ہے، ورنہ تو بڑی موج کرواتے آپ کو۔ بڑی رات باقی ہے، کہیں لے چل یار، بہت اداس ہو رہے ہیں ہم، کہیں بھی لے چل۔ ڈرائیور نے اپنے محافظ سے صلاح مشورہ کیا اور وہ دونوں ہمیں بڑے غور سے دیکھنے کے بعد ٹیکسی کو آگے لے چلے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے یار، ہم سفر میں ہیں اور جو تو چاہتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ سب ٹھیک ہے مولوی صاحب، لگتا ہے تو اندر سے شیل ہو چکا ہے، تیری ٹیوننگ ہونے والی ہے۔ کوئی اتنے پیسے جیب میں رکھ کر بازار میں پھرے اور خالی ہاتھ رہ جائے تو اس پر 1000 لعنت اور تجھ پر لاکھ لعنت۔ آبی نے میرا گھٹنا دبا دیا، جس کا مطلب تھا کہ اسے اس لفظ پر سخت ندامت ہے۔ میرا گھٹنا وہ خاص موقعوں پر ہی دباتا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آبی، تیرے ساتھ تو میں جہنم میں بھی جا سکتا ہوں۔ ڈرائیور رتا امرال کی طرف لے چلا، وہ جگہ جہاں چکلا آباد تھا اب باقاعدہ مارکیٹ کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ جب وہاں پابندی لگی تھی اور لوگوں نے شہروں کی تمام گندی نالیاں باہر سے بند کر دی تھیں، گندا پانی اب نالیوں اور نالوں کی صورت میں باہر نہیں بہتا تھا اور انہیں اطمینان تھا کہ شہروں سے یہ غلاظت ختم کر دی گئی ہے، مگر گھروں کے اندر جو کچھ
ہو رہا تھا وہ اس سے بے خبر تھے، بلکہ جان بوجھ کر اس سے اغماض کرتے تھے۔ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ اب وہ تمام غلاظتوں بلکہ غلیظوں سے بھی معاشرے کو پاک صاف کر چکے ہیں، مگر انہیں کیا پتا ہے کہ مال تو بکتا ہی رہتا ہے، مال دلال اور گاہک کا رابطہ تو ازلی ابدی ہے، کوئی ان سے جان کیسے چھڑا سکتا ہے۔ رتا امرال کے بازار سے ہٹ کر ٹیکسی عقبی آبادی میں جا گھسی۔ ٹیکسی کا نمبر پولیس والے پڑھ رہے تھے اور وہ جانتے تھے کہ ٹیکسی کدھر جا رہی ہے۔ وہ گاہک کا ہیبلا بھی اندر سے دیکھ چکے تھے، مگر ڈرائیور کے کہنے پر آبی نے چپکے سے 100 روپے کا نوٹ کلسیوں کی ایک ٹکڑی کو تھما دیا۔ وہ خوش ہو گئے، انہیں معلوم تھا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ وہ سارا دھندا ان کی وساطت سے قانون کی حد کے اندر رہ کر باہر نکلتا تھا، جہاں سے وہ اسے پھر کسی نالی میں بہا دیتے تھے، اپنی قانونی نالی میں، جو کبھی آدمی کو حوالات سے پہنچا کر ان کی نیک نامی کا باعث بنتی تھی اور کبھی اسے جیل پہنچا کر کسی نہ کسی جگہ پر جہاں سے انہیں باقاعدہ بتا نہیں ملتا تھا وہ چھاپے مارتے تھے اور لوگوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیتے تھے۔ صبح اخباروں میں چند گناہ گاروں کی تصویریں چھپتی تھیں اور عامت المسلمین خوش ہو جاتے تھے کہ پولیس اپنا فرض سے غافل نہیں ہے۔ اللہ اللہ اور خیر صلاح کیسی تگڈم لڑ رہی تھی اور بیچ میں نوٹ مسلسل گردش میں رہتے تھے۔ ہم لوگوں کی خوش تدبیری تو ویسے بھی اب ضرب المثل ہے، ایسا انتظام کرتے ہیں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ ڈرائیور نے ہمیں ایک مکان کے سامنے اتار دیا، محافظ ٹیکسی ہی میں بیٹھا رہا۔ اس وقت رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ دروازہ کسی نے دوسری ہی دستک پر کھول دیا اور ہم ڈیوٹی میں سے گزر کر کمرے میں جا گھسے۔ عام معمولی قسم کی نشست گاہ تھی جس میں 4 کرسیاں دیوار کے ساتھ لگی تھیں، ان پر رکھا کپڑا بھی پھٹا ہوا تھا۔ فرش پر ایک چیتھڑا سی دری بچھی تھی جس کا ننگ ایک سفید چادر نے ڈھانپ رکھا تھا۔ بس یہی اس گھر کی کل کائنات تھی۔ ہم جلد ہی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ ابھی نے عیاشی کے موڈ سے سرشار ہو کر 2 سگریٹ سلگا لیے۔ ایک اس نے مجھے مرحمت فرمایا، بولا تیری شکل پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ تو کوئی قتل کی تاریخ بھگتنے نہیں آیا، ذرا کھل کر اور کھل کر بیٹھ، کوئی دیکھے تو کیا کہے گا؟ ایک تو تیری اس بدماشی سے میں بہت تنگ ہوں، یہ کوئی وقت ہے کسی حسن خوابیدہ کو جگانے کا؟ ہائیں، لوگ تہجد پڑھتے ہیں اور تو اپنا مردہ خراب کر رہا ہے۔ ڈرائیور مکان کے اندرونی حصے میں جا چکا تھا گھر والوں کو جگانے کے لیے۔ دیکھ وہ کیا کہا تھا تو نے، حسن خوابیدہ؟ ہاں بھائی، سویا ہوا حسن جاگے ہوئے تند و تیز حسن سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، اور تجھے یہی پتا نہیں؟ خدا جانے تیرا استاد کون تھا، کتے کا بچہ، جو کوئی بھی تھا تیرے استاد سے بہتر تھا۔ میرا خیال ہے وہ لوگ جاگ چکے ہیں۔ ڈیوڑی کے فرش پر جوتوں کی آواز ابری۔ ڈرائیور کے پیچھے ایک ادھیڑ عمر کا آدمی اندر آیا۔ اس نے ہمیں نگاہوں میں تولا، ہمارے حلیے پر غور کیا اور بولا کتنے پیسے خرچ کر سکتے ہیں؟ ڈرائیور مسکرا دیا، بولا پیسوں کی فکر نہ کر بابا، بس تو ان تینوں کو ادھر لے آ، یہ نہال کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، میں انہیں بھیجتا ہوں، ایک رات کے 200 روپیہ لگیں گے، یہ 3 سے 3 تک یہاں رہ سکتے ہیں، یعنی کل 6 پہر تک۔ تو پیسوں کی بات چھوڑ ہی دے بابا، کچھ زیادہ ہی تجھے مل جائے گا، بڑے درویش ہیں یہ لوگ۔ بابا اسی وقت باہر نکل گیا تو ڈرائیور ہمارے پاس ہی بیٹھ گیا۔ بولا اس کے پاس 3 لڑکیاں ہیں، چکلے کا پرانا آدمی ہے، اب پردے میں چلا گیا ہے، آپ دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ ہم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ڈرائیور نے اپنے حسن انتخاب کی داد مال دکھانے سے پہلے ہی وصول کرنا چاہتا تھا۔ کوئی 15 منٹ بعد 3 نوجوان لڑکیاں اندر آ گئیں۔ لگتا تھا وہ واقعی سوئی ہوئی تھیں، نیند ان کی آنکھوں میں ابل رہی تھی، مگر وہ فرض کی ادائیگی کے سلسلے میں فوراً اٹھ بیٹھی تھیں، جیسے ان کی تربیت ہی اسی طرح کی گئی ہو۔ وہ اس لیٹ نائٹ شفٹ کے لیے ایک دم تیار ہو کر باہر آ گئی تھیں۔ ان کے لباسوں پر بستر کی شکنیں صاف نظر آتی تھیں۔ بال انہوں نے کچھ اتنی جلدی سنوارے کہ ان کی اٹکیں بھی نہیں نکل سکی تھی۔ تینوں نہایت ہی ادنا قسم کے نائلون میں ملبوس تھیں اور ان کی لپسٹک اتنی سستی نظر آتی تھی کہ دیکھ کر مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ ان کی اپنی صحتیں البتہ بہت اچھی تھیں۔ ابھی وہ سڑک پر چڑھی ہی تھی کہ ڈرائیور یہی کہہ رہا تھا
کاروبار کی ابھی انہیں نہ تو عادت تھی اور نہ ان کو لبانے کا ڈھنگ آتا تھا۔ ہمیں سلام کر کے وہ دیوار کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ بریف کیس میرے پاس تھا۔ اس مکان پر پہنچ کر آبی نے جان بوجھ کر اسے میرے حوالے کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے بابا، یہ لو، یہ 600 روپے ان کے ہیں، اور بابا یہ 200 روپے تمہارے لیے ہیں، اور یہ آپ کے لیے یہ 200 روپے جناب۔ ڈرائیور صاحب، میں نے مول تول کیے بغیر 1000 کے نوٹ گن کر الگ الگ ان کے حوالے کر دیے۔ بابا تو ایک دم خوش ہو گیا۔ یہی حال ڈرائیور کا تھا، اسے اتنی بخشش کی امید ہی نہیں تھی۔ وہ دونوں ہمیں دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ بابا دروازے کے پاس پہنچ کر بولا، میں اندر بستر لگوا دیتا ہوں، آپ وہاں آرام سے رہ سکتے ہیں۔ ڈرائیور بھی دروازے پر رک کر بولا، جناب میں کل کسی وقت آپ کو لینے آ جاؤں؟ سواری کو اس کے اڈے پر پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ تم فکر نہ کرو، ہم خود دیکھ لیں گے ہم کس وقت یہاں سے جائیں گے۔ آبی نے خوش ہو کر کہا۔ اس کی باچیں کھلی جا رہی تھیں، لڑکیاں اس کے مشام جان میں تازگی پیدا کر گئی تھیں۔ ڈرائیور باہر نکلا تو بابا نے دروازہ اندر سے بند کر لیا اور ہمارے لیے بستر بچھانے کے لیے دوسرے کمرے میں جا گھسا۔ ادھر آؤ بھائی، ہمارے پاس بیٹھو۔ کیا نام ہے آپ کا؟ کچھ تعارف شارف بھی تو ہونا چاہیے۔ وہ اپنا بدن چراتی ہوئی ہماری طرف بڑھی۔ ایک نے کہا، یہ سعدیہ ہے، یہ سلمہ ہے، اور میرا نام سنبلہ ہے۔ تیرا جواب نہیں ہے سنبلہ، تجھے تو وزیر تعارف بنا دیا جانا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے میرے ساتھ ہی چل۔ کیا پڑا ہے اس چکر میں؟ بہت روپیہ ہے میرے پاس، ہم دونوں موج اڑائیں گے۔ لا ملا ہاتھ اسی خوشی میں۔ سنبلہ کی ہنسی دل فریب تھی۔ جب وہ منہ کھولتی تھی تو اس کے گالوں میں گڑے پڑتے تھے اور ٹھوڑی چاہے زکن سج جاتی تھی۔ اس نے بڑی دلیری سے آبی کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا دیا۔ دونوں کے درمیان ایک دم مفاہمت ہو گئی تھی۔ گناہ گاروں میں بس ایک یہی خامی پائی جاتی ہے کہ وہ جلد باز ہوتے ہیں، آگے پیچھے کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ان کے جذبوں کو جب راہ ملتی ہے تو وہ پھیل کر بے کراں ہو جاتے ہیں، اور اسی بے کرانی سے ڈر کر عامت المسلمین نے بڑی منہ زور نالیوں کے منہ بند کر دیے تھے تاکہ کسی کو ان نالیوں میں بہہ کر آنے والی غلاظت کا علم نہ ہو سکے۔ جب غیر ملکی لوگ ہمارے شہروں کو دیکھیں تو کہیں کہ واہ واہ سبحان اللہ، کتنا صاف ستھرا شہر ہے، نہ کہیں غلاظت نظر آتی ہے، نہ گناہ کی رمق موجود ہے۔ کیسا صالح معاشرہ ہے ان لوگوں کا۔ مگر انہیں کیا پتا کہ رتا امرال تو اب عقبی محلے میں آباد ہے، اور بابا لوگ اپنی افیون کا خرچ اب بھی نئی نسل کو بیچ کر پورا کرتے ہیں، اور پرانوں پر انہوں نے فاتحہ پڑھ لی ہے۔ بابا جلدی ہی واپس آ گیا، بولا میں نے 3 بستر بچھا دیے ہیں، ایک کمرے میں 2 اور ایک کمرے میں 1، جو آپ پسند کر لیں۔ ہم دونوں اٹھ کر اس کے ساتھ چل دیے۔ سنبلہ پر پہلے ہی ابھی ہاتھ رکھ چکا تھا، دوسرا ہاتھ اس نے سلمہ کے کندھے پر ڈال دیا اور ان دونوں کو ساتھ لے کر وہ دائیں ہاتھ کے کمرے میں جا گھسا۔ اس کی نیت کو میں اچھی طرح سمجھتا تھا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے بھائی، تو اپنی مرضی کا مالک ہے، میں تجھے کیا کہہ سکتا ہوں۔ تو 2 بستر چاہتا ہے، وہ تجھے مل جائیں گے، میرا کیا ہے، میں تو اس راستے کا راہی ہوں بھی نہیں، مجھے تو خواہ مخواہ ہی مصیبت میں ڈال رہا ہے۔ جس کمرے میں میں گھسا اس کے عین وسط میں بڑا سا پلنگ بچھا تھا، چادر اس پر سفید بچھائی گئی تھی اور پائنتی پر لحاف رکھا تھا۔ سعدیہ میرے ساتھ وہاں تک گئی تو میں نے اسے پرے ہی روک دیا۔ میں نے کہا، مجھے سخت نیند آئی ہے اور میں سونا چاہتا ہوں، آپ یہ 100 روپیہ مجھ سے اور لے لیں اور مجھے آرام کرنے دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ وہ کچھ خجل سی ہو گئی، سمجھی اس کی توہین ہو گئی ہے۔ نوٹ لینے سے اس نے اعتراض کیا تو میں نے اس سے کہا، تو بہت اچھی ہے سعدیہ، تیرا چہرہ پریوں ایسا ہے، تیری ایسی میں نے بہت کم دیکھی ہیں، مگر میں اتنی راتوں سے جاگ رہا ہوں کہ یہ 2 گھڑی کی نیند میرے لیے بے حد ضروری ہے۔ میں تجھ سے صبح بات کروں گا، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر میں نے بستر پر قدم ڈال دیا۔ وہ کچھ پشیمان سی ہو گئی۔ میرا خیال ہے اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کا رخ بتی کی طرف ہوتا تو میں اس کی آنکھیں زیادہ بہتر طور پر دیکھ سکتا تھا۔ اس نے نوٹ کی طرف پھر بھی ہاتھ نہیں بڑھایا تو میں نے خود وہ نوٹ اس کی مٹھی میں دے دیا۔ یہ میری طرف سے رکھ لو، میں تم سے صبح ملوں گا۔ میری بات کا برا نہ ماننا سعدیہ، میں ویسے ہی ٹھنڈا ٹھار آدمی ہوں اور تیری عمر بہت
بہت کم ہے۔ وہ وہاں سے سر جھکا کر اسی وقت چلی گئی۔ کہنے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ کسی کے ہاتھ آئی سودے کی گانٹھ تھی، مگر خود کو یوں دتکار دیے جانے پر اس کی انا جاگ اٹھی تھی۔ میرا خیال ہے وہ روتی ہوئی واپس گئی تھی۔ ابھی میری زندگی میں یوں رچ بس گیا تھا کہ میں اس کے بغیر شاید جی ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کو شراب اور عورت نے یوں گول کر پی لیا تھا کہ میری ہر کوشش اس کو راہ راست پر لانے میں ناکام ہوتی چلی جاتی تھی۔ یوں تو ہر آدمی جو جرم کی راہ پر چلتا ہے ایسے ٹھکانے ڈھونڈتا رہتا ہے جہاں وہ ان چیزوں سے زیادہ سیراب ہو سکے، مگر آبی کی روح کچھ زیادہ ہی پیاسی تھی۔ وہ ہر چشمے پر منہ رکھ دیتا تھا۔ میں جو اس کی زندگی کے یہ تمام واقعات زیر بحث لاتا ہوں تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میری ہزاروں راتوں کی تپسیا اس کی ایک ہی جست میں ادڑ کر رہ جاتی تھی۔ وہ ایسے ہی ہوتے ہیں جنہیں یہ احساس ڈسنے لگتا ہے کہ ہمارا کیا ہے، مثال قطرہ شبنم رہے کہ نہ رہے، پھر کیوں سسک کر جیا جائے۔ جو ہاتھ آتا ہے اس سے خوب تال بال کر 32 دانتوں کی ہر شاخ کو نہال کر کے کھا لینا چاہیے۔ موت کی لپکی ہما وقت ان کا پیچھا کرتی رہتی ہے۔ ان کے لبے نوشین پر اتر کر بے پناہ لذت محسوس کرتے ہیں۔ آپ بھی ایسا ہی تھا، اور میں اس کی کسی بات کو آپ سے چھپا لینا بیکار سمجھتا ہوں۔ اس کے دل کی ماترا میں ہر شخص کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ قتل و غارت گری اس کا پیشہ نہیں تھا۔ اسے تو ہر آدمی پر پیار آتا تھا، مگر وہ جس انداز سے خود کو خرچ کرتا تھا وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ مگر وہ میرا ایسا دوست تھا جس کے لیے میں واقعی جہنم میں بھی جا سکتا تھا۔ مجھے اس ڈرائیور کی ایمانداری پر بھی بہت فخر ہے۔ وہ دلدل میں چلتے ہیں، ان کے پاؤں زانوں تک کیچڑ میں دھنسے ہوئے ہیں۔ ان کی کمائیاں سب کی سب حرام ہوتی ہیں۔ وہ اندھیروں کے مسافر ہیں، مگر ان میں سے کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ ہمیں وہ بسوں کے اڈے سے اٹھا کر بابا کے گھر چھوڑ گئے۔ فیس ہم نے انہیں دے دی۔ وہ چاہتے تو ہمارے لیے زبردست مشکل پیدا کر سکتے تھے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ان کے ساتھ پولیس نے بھی بہت شریفانہ برتاؤ کیا۔ 100 روپے کا نوٹ ان کی طرف منتقل ہوا تو انہوں نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ ہم کہاں جا گھسے ہیں۔ یہ ان کی بھی ایمانداری کی ایک واضح دلیل تھی، ورنہ وہ گناہ کی اس مشقت کی طرف پلٹ کر دیکھتے تو اس کی دوسری طرف انہیں غلام جیلانی مل جاتا، جس کی گرفتاری پر ہزاروں روپے انعام کا مقرر کیا جا چکا تھا۔ میری آنکھ 9 بجے کھلی، دن بہت اوپر آ چکا تھا۔ میں نے اٹھ کر غسل خانے کا رخ کیا۔ وہاں سے نکل کر میں نے آبی کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ وہ سالہ گہری نیند میں تھا۔ دستک سن کر ایک دم اٹھ بیٹھا۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو نیند سے اس کی آنکھیں بھری ہوئی تھی۔ اب اٹھ جا، بڑی دیر ہو گئی ہے، ہمیں یہاں سے جلدی نکل جانا چاہیے۔ لگتا ہے تو ساری رات توبہ تلا ہی کرتا رہا ہے۔ آ بیٹھ ادھر، میں ابھی تیار ہو جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر مجھے اندر لے جا کر خالی بستر پر بٹھا دیا۔ غسل خانہ وہاں ایک ہی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا دروازہ کس طرف ہے۔ دروازہ اندر سے بند کر لے، میں ابھی آیا۔ یہ کہہ کر وہ تولیہ لے کر دوسری طرف نکل گیا۔ لڑکیاں ابھی تک نیند میں دھت تھیں، اور میں حیران تھا کہ انہیں یوں ایک نامحرم کے پہلو میں اتنی گہری نیند کیسے آ جاتی ہے۔ وہ قدرت کا شاہکار معلوم ہوتی تھیں۔ جوانی قدرت کا فی نفسہ ایک بہت بڑا شاہکار ہے، اور پھر عورت کی جوانی، اس پر ہزار قیامتیں نثار کی جا سکتی ہیں۔ ان کو دیکھ کر میرے وجود میں زلزلہ سا آ گیا، مگر میری ہمت ہی نہیں پڑی کہ میں انہیں اپنی طرف متوجہ کرتا۔ میں ان کی جانب سے رخ موڑ کر پلنگ کی دوسری طرف جا بیٹھا۔ ابھی واپس آیا تو وہ بہت خوش تھا۔ وہ نہا کر آیا تھا اور تازہ دم معلوم ہوتا تھا۔ یار، اس بابا سے کہہ کچھ چائے ہی پلا دے ہمیں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، چائے ہم کسی ہوٹل سے پی لیں گے۔ کیسی بات کرتے ہو تم، سسرال کی چائے کی بات ہی اور ہوتی ہے۔ اب تو ہم اس کے تہرے رشتے میں بندے ہیں۔ اس نے دیوار میں لگے آئینے میں دیکھ کر اپنے بال سنوارتے ہوئے کہا، اٹھ جاؤ بھائی، مہربانو، قدردانو، اب اٹھ جاؤ۔ یہ آ گیا تمہارا مکلاوا لینے۔ ایک دم بدماش آدمی تھا۔ لڑکیوں نے اس کی آواز سن لی اور
وہ اپنے لباس سنبھالتی ہوئی اسی وقت اٹھ گئیں۔ دونوں نے بیک وقت مجھے یوں سلام کیا جیسے میں واقعی انہیں واپس لینے آیا ہوں۔ آبی تیار ہو گیا تو بریف کیس سے 100 روپیہ نکال کر انہیں دیتے ہوئے بولا، یہ لو، یہ تمہارے دودھ کے پیسے ہیں، رکھ لو اور خوب جانے بناؤ، ہم جا رہے ہیں۔ ابھی سے آپ نے تو ناشتہ بھی نہیں کیا؟ سلمہ نے نوٹ پکڑتے ہوئے کہا۔ اس کی ضرورت نہیں، ہم کسی ہوٹل میں چائے پی لیں گے۔ چل بھائی، ہمیں دیر ہو گئی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ان سے باری باری مصافحہ کیا۔ بولا، مجھے یہ شرارت ہمیشہ یاد رہے گی، جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو اس رات کا تصور مجھے پھر سے جوان کر دے گا۔ تم دونوں مجھے ہمیشہ یاد آتی رہو گی۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف پلٹا اور باہر نکل گیا۔ میں نے ایک بار پھر ان لڑکیوں کو دیکھا اور پھر اس مکان پر آخری بار نظر ڈال کر میں بھی آبی کے پیچھے سڑک پر جا نکلا۔ آبی ٹھیک کہتا تھا کہ کوئی ایسی قیامت کی رات بھلا کیسے بلا سکتا تھا۔ زندگی کی لامتناہی طوالت کو مختصر کر دینے والی راتیں تو چند ایک ہی ہوتی ہیں، جن کے تصور سے آدمی کبھی چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ وہ بڑی مخملی، بڑی ملائم، بڑی جاں فضا اور بڑی ہی خلد آفرین راتیں ہوتی ہیں، جو بار بار ذہن کے نہاں خانوں میں چمکارا سا مارتی ہیں اور اسے بے چین کر دیتی ہیں۔ آبی ٹھیک کہتا ہے، جب وہ بوڑھا ہو جائے گا تو اسے ان یادوں کے سہارے زندگی گزارنا زیادہ آسان معلوم ہوگا۔ ہم رتا امرال کے اس عقبی محلے سے باہر نکلے اور ٹیکسی میں بیٹھ کر سیدھے بس اسٹاپ پر جا پہنچے۔ فیصلہ آباد کے لیے بس تیار کھڑی تھی۔ ہم اس میں جا بیٹھے۔ مجھے یقین تھا کہ آسیہ سے اب کی بار میری ملاقات ضرور ہو جائے گی۔ آخر وہ کب تک یوں آوارہ ہوا کی طرح فضا کے گوشے گوشے میں سرگرداں رہے گی؟ کبھی تو اسے قرار آ جانا چاہیے۔ حیرت مجھے اس بات پر تھی کہ وہ ماں جس کے بغیر میں زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، مجھے اس طویل سفر کے دوران کبھی یاد نہیں آئی تھی، اور اب میں اسی کی طرف لوٹ رہا تھا۔ وہ رقم میں نے اسے دی، اس سے کیا ہوتا تھا؟ میں سمجھا میں نے اس کی ممتا کا بدلہ چکا دیا ہے، اب میری طرف اس کا کوئی ادھار نہیں ہے۔ آدمی کی شکی القلبی کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے، مگر میں اس سے ایسا غافل ہوا کہ ایک بار بھی لوٹ کر اس کی طرف نہیں گیا۔ میرا دل شاید اندر سے پتھر ہو چکا تھا۔ کوئی ایسی ہی بات تھی کہ بہن کے غم نے مجھے ہر سمت سے مایوس کر دیا تھا، اور اب میرا دل آہستہ آہستہ پگھل رہا تھا۔ آسیہ بھی اس طرف لوٹ آئی ہوگی، اور میں ان دونوں کو لے کر فوراً ہی کسی طرف نکل جانا چاہتا تھا۔ یہی ایک راستہ کھلا رہ گیا۔ بہت سے خوفناک جرائم میرے نامہ اعمال میں درج ہو چکے تھے، اور مجھے قانون سے بچ کر کسی نہ کسی طرف نکل ہی جانا چاہیے تھا، ورنہ میں ان کا اگر حساب دینے بیٹھ جاتا تو میرے پلے تو کچھ بھی نہیں بچتا تھا۔ بادوں کی برن مجھ پر آ پڑی تھی، ہر وقت جل تھل سا نظر آتا تھا، اور اس میں مجھے اپنی لاشیں نہیں نظر آتی تھیں۔ وہ بہت بھاری پتھر تھا جو میں نے اٹھا رکھا تھا، اب میری کمر شیل ہونے لگی تھی، اور میرے پیٹ میں بندہ بارکش ریزہ ازلی ابدی دشمنوں کا حساب برابر کر کے انہیں ختم کر سکتا۔ میں اندر سے ٹوٹتا جا رہا تھا، جا بجا میرا خون زمین پر بل بل گرا تھا۔ بڑے سار میری گردن پر توق گناہ کی طرح لٹک رہے تھے، اور اب میں انہی کے بوجھ تلے اتنا دب گیا تھا کہ مجھ سے اس کا بھگتان مشکل نظر آتا تھا۔ وہ بھاگوتی، وہ مسندارہ شاید اب تک میرے اس طویل سفر کے دوران کسی اور چوکھٹ پر جا بیٹھی ہوگی۔ میں شاید یہی چاہتا تھا، میں اس کے قابل تھا ہی کہاں، خدا جانے میں نے اسے خوابوں میں کیسے ڈھونڈ لیا تھا۔ وہ کس جنم میں میرے ساتھ رہی تھی، وہ آپ ہی آپ میری نیند میں آتی رہی، اب بھی آتی تھی۔ وہ ویسی ہی تھی جیسی میں نے اسے پہلے روز دیکھا تھا، مگر مجھے وہ بگل بنا کر چلی جاتی تھی، زندگی سے اور زیادہ نراش اور مایوس کر کے۔ پتہ نہیں وہ کس حال میں تھی، اور اس کے بہنوئی نے اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا۔ بڑے گہرے غار کے کنارے پہنچا کر میں اس سے الگ ہو گیا تھا۔ اب تک تو وہ پاتال میں اتر چکی ہوگی، کاش میں اس کے لیے کچھ کر سکتا ہے۔ کیا سوچ رہے ہو؟ آبی نے مجھے ٹھوکا دیتے ہوئے کہا۔ بڑی عیاشی اسے میرے لیے سوچتی تھی تو وہ 2 سگریٹ سلگا کر ایک مجھے دے دیتا تھا، اب بھی اس نے یہی کیا تھا۔ کچھ پتہ نہیں یار، سوچتا ہوں جس ماں نے مجھے جنم دیا، جس کے باغ میں
میں نے زندگی کا روپ دھارا وہ مجھ سے اتنی دور ہو گئی کہ کبھی اس کا خیال بھی میرے ذہن میں نہیں آیا۔ یہ کیسی ناشکر گزاری ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے پیارے، شیر لوٹ کر اپنی ماں کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا، اسے اپنے سامنے کا ہی شکار یاد رہ جاتا ہے۔ انسان کا بھی یہی حال ہے، ماں کو بھی کہاں یاد رہتا ہے کہ اس نے کس بچے کے لیے کتنا دکھ جھیلا ہے۔ نہیں یار، ایسا نہ کہو، ورنہ تو مائیں بچوں کو لوری دینا بھی عذاب سمجھنے لگیں گی۔ ہم ہی نالائق ہیں آپ بھی، اور ورنہ مائیں تو پرستش کے قابل ہوتی ہیں۔ میں جو زندہ ہوں تو سمجھ لو کہ اب بھی میری ماں میرے لیے دعائیں مانگتی ہوں گی، ورنہ تو میں کبھی کا مر چکا ہوتا۔ کیسا عذاب نہیں سہا ہم نے۔ ہاں، موسیٰ کو بھی یہی جواب ملا تھا کہ تو جوتے پہن کر آ جاتا تھا کیونکہ تیری ماں تیرے لیے دعائیں مانگتی تھی، مگر اب وہ زندہ نہیں ہے۔ جوتے اتار کر آنا، ماں نہ ہوتی تو شاید یہ دنیا ویرانہ بن جاتی۔ اس سے مل لیا کر، اسی میں تیری بہتری ہے۔ میں اسی لیے اس کی طرف جا رہا ہوں، خدا کرے وہ خیریت سے ہو۔ میں نے خلا میں گورتے ہوئے کہا، وہ ٹھیک ہی ہوگی، مائیں ہمیشہ ٹھیک ہی رہتی ہیں کہ انہیں بیٹوں کا انتظار رہتا ہے۔ آنکھیں پتھرا بھی جائیں تو بھی دروازے پر نگاہ نہیں ہٹتی ہے۔ خدا کرے ایسا ہی ہو۔ ماموں ارشد کا گاؤں فیصلہ آباد سے بہت آگے تھا، وہاں سے ہمیں سرگودا تک کا سفر کرنا پڑا۔ چاک سوالن میں اس کا گھر تھا، ہمیں خاصی دور تک پیدل بھی چلنا پڑا۔ شام ہونے کو تھی کہ ہم اس گاؤں میں جا پہنچے۔ دل میرا بلیوں اچھل رہا تھا، میں ماموں کا سامنا کیسے کر سکوں گا؟ مجھے اپنی وہ ساری زندگی عقارت نظر آئی جو میں نے اس کو تاج کر گزار دی تھی۔ میرا برا ہو، میں ماں کو ہی بھول چکا تھا۔ ماموں ارشد علی کا گھر مسجد کے قریب ہی تھا، اس کے 2 بیٹے فوج میں ملازم تھے۔ گھر کا سارا نظام وہ خود سنبھال رہا تھا۔ ہم نے دروازے پر دستک دی تو ارشد علی ہی باہر نکلا۔ وہ مجھے پہچان ہی نہیں رہا تھا۔ جی بھائی جی، کسے ملنا ہے آپ کو؟ ارے ماموں، آپ نے مجھے نہیں پہچانا، میں غلام جیلانی ہوں۔ یا حضرت، اچھا یہ تم ہو غلام جیلانی، کتنی مدت بعد دیکھا ہے تمہیں۔ اس نے مجھے سینے سے چمٹا لیا، بولا بڑے ذلیل آدمی ہو، ماں کو بھی دیکھنے نہیں آئے، اس کی تو آنکھیں بھی تھک گئی ہیں۔ میں بہت شرمندہ ہوں ماموں، کچھ ایسا ہی سفر درپیش تھا مجھے۔ کہاں ہے ماں جی؟ وہ تو الگ گھر میں رہتی ہیں، قریب ہی ہے، میں نے فضیلت کو وہاں بھیج رکھا ہے، مزے میں ہیں، چلیں مجھے ان کے پاس لے چلیں۔ ہاں چلو، تمہاری ممانی بھی ادھر ہی گئی ہیں۔ یہ کون ہے آپ کے ساتھ؟ یہ میرے دوست ہیں اسلم آبی، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ ماموں نے آبی سے مصافحہ کیا اور ہمیں لے کر وہ ماں جی کے گھر کی طرف چل دیا۔ ادھیڑ عمر کا آدمی تھا مگر بڑی چستی تھی اس کے بدن میں۔ اپنی زمین وہ خود ہی کاشت کرتا تھا، 3-4 مزارے بھی اس نے کام پر لگا رکھے تھے اور وہ بڑی اچھی زندگی گزار رہا تھا۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔